کہ طارق صاحب آپ یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے GHQ میں تو چھریاں تیز ہو رہی ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ کمانڈ والے وہاں پر تو بفرے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سویلین کی ہمت کہ ہمیں ٹاک دے گا، ہم تو ان کا گلا کاٹ دیں گے. اگلے دن 300 افسر تھے. اس کے بعد ضیاء صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی اینی کوسچنس. ضیاء صاحب کے ساتھ بہت اچھا میرا رہا، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ جب یہ چیف آف سٹاف ان کو بنایا بھٹو صاحب نے، ابھی چیف تھے، پریزیڈنٹ یا پالیٹکس میں نہیں تھے، تو GHQ کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ شاید ہر کوئی 3 ماہ کوارٹرلی سارے آفیسرز کو اکٹھا کر کے، کوئی 200-300 آفیسرز ان کے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی موٹیویشنل اسپیچ وغیرہ چیف دیتے. تو مسعود حسن صاحب جو سیکرٹری تھے، یہ گئے ضیاء صاحب کو اپنا ہدیہ پیش کرنے، اور ساتھ ہی یہ کہ جی ہم جسے کہتے ہیں نا ریلیشن شپ ڈیفینس پروڈکشن کی اور ان کی بڑھانے. تو اٹھتے وقت مسعود صاحب نے کہا کہ جی آپ موقع دیں تو اگلا جو آپ کا سیشن ہے کوارٹرلی، اس میں ڈیفینس پروڈکشن کی طرف سے ٹاک دی جائے. تو ضیاء صاحب نے کہا بڑی اچھی بات ہے. سو جناب واپسی پہ مسعود حسن کہتے ہیں جی کہ یو آر گوئنگ ٹو گیو دا ٹاک، میں نے تمہیں والنٹیئر کر دیا. تو یہ طے ہوا تھا جی کہ موضوع آپ چن لیں گے. ضیاء صاحب نے کہا، تو میں نے موضوع چنا آن اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفینس بائی گنز اینڈ میسائلز. آرمی کا موضوع ہے، اور وہ اس لیے تھا کہ کیونکہ مجھے شوق تھا، یہ موضوع میرا موضوع تھا. ایک تو وہ یاد ہے جو میں نے کہا تھا کہ وہ ڈیلیگیشن میں گیا تھا، آرمی ڈیلیگیشن میں، تو میرے سوال تھے سیم 2 سیم 3 سیم 4، مطلب میں سیم اسٹڈی کرتا رہا تھا. اور دوسرا جب میں پیرس میں تھا 65-66 میں، تو میں نے عادت بنا لی تھی کہ ڈیفینس سپلائرز کو وزٹ کرنا، ان کو خط لکھے تھے. تو میں ٹامسن CSF جا چکا تھا، کروتیل سے مجھے واقفیت تھی، اور اس کے علاوہ اورلیکن سوئٹزرلینڈ کی جو فرم ہے، دے میک دا بیسٹ 35 ملی میٹر گنز. تو میں اس کو اسٹڈی کیا، پھر ان کو وزٹ کی، پھر ان سے گپ شپ لگائی، پورا دن وہاں لگا. تو میں دونوں سے فیملیئر تھا. سو جی یہ موضوع میرا، اس کی ضرورت بھی تھی، مطلب یہ بڑا ایک کرنٹ ٹاپک تھا. اچھا جی، تو ایک دن میں اس سے ذرا پہلے لیکچر سے میں اپنے دفتر میں بیٹھا، میرا خیال ہے وقت بھی گزر چکا تھا، 5 بجے ہوں گے 6 بجے. تو ایک ڈیفینس سپلائر تھا، ینگسٹر، ہماری فیملی کو بھی وہ جانتا تھا، اور وہ GHQ میں بڑا، وہ ان کا ریپرزینٹیٹیو تھا جی، یہ بوئنگ والوں کا، اس سے کوئی تعلق تھا اس کے خاندان. تو وہ آیا تو مجھے کہنے لگا کہ طارق صاحب آپ یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے GHQ میں تو چھریاں تیز ہو رہی ہیں. اگلے دن لیکچر تھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جی اینٹی ایئر کرافٹ کمانڈ والے سخت وہاں پر تو بفرے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سویلین کی ہمت کہ ہمیں ٹاک دے گا، ہم تو ان کا گلا کاٹ دیں گے. وہ جو جرنیل صاحب ہیں وہ بہت ورکڈ اپ ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں تو چاہتا ہی ہوں کہ ڈسکشن ہو، میرا تو ٹاک کا مقصد ہی ہے. تو میں نے کہا جی کہ تو بس، یعنی وہ چلا گیا، میں اپنے کام میں لگ گیا. اگلے دن ٹاک ہوئی، 300 افسر تھے، ضیاء صاحب خود آئے ہوئے تھے. تو ٹاک میں پورا 45 منٹس. اس کے بعد ضیاء صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی اینی کوسچنس؟ نو کوسچن، ناٹ اے سنگل کوسچن. تو ضیاء صاحب بیٹھ گئے تھے، پھر اٹھے. اپنے دائیں طرف وہ جنرل تھا اینٹی ایئر کرافٹ کا، کہنے لگے جنرل صاحب کوئی سوال نہیں. تو جنرل نے کہا کہ سر لسٹ تو ہے ہماری، لیکن طارق صاحب نے کور کر لیا. آنیسٹ تھا، یعنی وہ میرا جو ایکسپوجر تھا، میں نے کیا کہ ورلڈ وار 2 سے ہسٹری بتائی کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ میسائلز انٹروڈیوس ہوئے ہیں، اس قسم کے میسائلز ہیں، اور گنز کی بھی وہ اورلیکن تک آ گئے. تو واقعی مطلب ان کو اس ٹاک کے بیسس پہ ضیاء صاحب تو اب ٹوٹلی فلوڈ تھے نا کہ بھئی ہیئر از اے سویلین ہو کین ٹاک ڈیفینس. تو جب پروپوزل گیا ایڈیشنل سیکرٹری کا اور ایڈیشنل سیکرٹری، تو مطلب میرے لیے وہ ایک گھی کے اندر چھری والا حساب بن گئی، مکھن کے اندر،
کہ ریپڈ پروموشن یعنی، اور وہ سول سروس سائڈ نے ایک قسم کا رائٹ آف، ڈیفنس پروڈکشن کو انہوں نے رائٹ آف کر دیا کہ وہ میری اب جاگیر بن گئی، ادھر کوئی اور نہیں آیا.